أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بہت ہی محترم اور عزت و توقیر اور اکرام کے لائق میرے بزرگوں، بہت ہی پیارے ساتھیوں اور قوم ملت جماعت کے انتہائی ہمدرد اور بہی خواہ برادران ایمان اور اسلام، ملت کی ماں اور بہنوں، قوم کے عزیزوں اور رونحالوں، اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی. شاید اس سے بڑی خوشخبری نہ آپ کے لیے کوئی چیز تھی اور نہ اس سے بڑی خوشخبری کسی پہلی امت کو سنائی گئی نبی کو، اور نہ ہی بعد میں آنے والی کوئی اور شخصیت یا کوئی اور موقع نہیں ہوگا جہاں ایسی خوشخبری سنائی گئی ہو. وہ خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ ہی دنوں پہلے آپ ایک بہت عظیم الشان موقع سے، سب سے بہتر ایام حاجیوں کے لیے بھی اور غیر حاجیوں کے لیے بھی، عرفہ کا دن تھا جس میں اللہ جل شانہ بہت خوش ہوتے ہیں، انتہائی درجے عرفہ کے دن خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فخر فرماتے ہیں. اور اس خوشی اور فخر کا جب عالم ہوتا ہے تو انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھولے نہیں سماتا، اس وقت جو چاہیے کر لیجئے، جو چاہیے کرا لیجئے. اور اللہ جل شانہ جب خوش ہوں تو ساری دنیا کی خوشیاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. تو اللہ جل شانہ بہت زیادہ خوش تھے، بہت زیادہ فخر فرما رہے تھے. اس خوشی کے وقت میں اللہ جل شانہ ایک تو فرمایا کہ جاؤ، میں نے بہت زیادہ آج بخشش کا دروازہ کھول دیا ہے، جس نے بھی آج جیسے بھی مانگ لیا میں نے اس کو معاف کر دیا، نواز دیا. آج بخشش کا دن ہے، میں بہت خوش ہوں. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو خصوصی طور پر آپ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میرے خزانے میں نعمتوں کی کمی ہے نہیں، لیکن میں نے، اور نہ وہ نعمتیں، وہ خزانے کبھی ختم ہوں گے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یہاں اپنی ہی نعمت کے سلسلے میں جو بے انتہا ہے، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگوں گناہوں کے کوئی انتہا نہیں ہے، ان کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو نواس جیسا شاعر بڑا حج وہ کہتا تھا، یہ چرکن تھا نا یہاں، اس کو بھی لوگ کہتے ہیں، اور جوش نے بھی نثر میں پتہ نہیں کیا کیا کہا، جوش میں کہہ دیا، جوش تو تھا ہی وہ، اللہ بخشے سب کو، سب ایمان والے تھے، ہم کیا ہوتے ہیں، لیکن جو کہا ہے جو کیا اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو اسی ابو نواس کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا تھا، پوری زندگی ایسے ہی کچھ کہا، لیکن کہا کہ یا رب ان کورت الذنوب عظمتاً، رب العزت والجلال گناہ گار بہت ہوں اور پہاڑوں کے طرح گناہ میں نے جمع کر رکھے ہیں، وَلَقَدْ عَرَفْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ، لیکن تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں اور یہ یقین ہے میرا، ایسا نہیں کہ تجھ کو نہیں پہچانتا، آج تیری عظمتوں کو جانا ہے، اس لیے میں نے دامن پھیلا دیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، تو ہی نے تو فرمایا تھا، گویا وہ یہ کہہ رہا تھا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد محروم کیوں ہوتے ہو، لو بلغت ذنوبکم عنان السماء، آسمان بھی بھر جائے، آسمان بھرے گا کیا؟ آسمان بھر جائے، آسمان زمین سے لے کے آسمان تک سب سے گناہ تمہارے بھر گئے ہوں، لیکن جب تم میری قدرت، میری عظمت، میرے عفو درگزر کو، میری اس طاقت کو جان کر کے جب میرے پاس آؤ گے تو میں کیا کر دوں گا، اس کو بالکل ختم کر دوں گا۔ تو اللہ کی رحمت کہاں ختم ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ، لیکن کمال ہے کہ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت آج مکمل کر دیا ہے، میرے پاس جو نعمت ہے جو تم کو دینے کے لیے ہے وہ میں نے پورا کر دیا، تمام و کمال تک پہنچا دیا ہے۔ اس سے پہلے ہے اليوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے جو دین ہو سکتا تھا، جس کو تم دین سمجھ کر کے اور اسی کے لیے پیدا ہوئے ہو، تو وہ دین میں نے آج کے دن مکمل کیا ہے۔ اليوم اکملت لکم، آج کامل نہیں، اکمل کر دیا، پورا کر دیا ہے۔ کامل بھی کہتے اللہ جل شانہ، چاہے کہتے کہ آج تم کو دین دے دیا میں نے، تو وہی دین ہوتا، وہی شریعت ہوتی، وہی قانون ہوتا، وہی سب کچھ ہوتا، لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ کمل تو نہیں، اکمل تو، میں نے تو پورا کر دیا اس دین کو۔ اور اتممت علیکم نعمتی، میری اپنی نعمت دولت جو ہے وہ سب تم پر نچھاور کر دی۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس نعمت کو پا کر کے کیا کرو، تم اس کا گن گاؤ، اس کو بجا لاؤ، اور تم اس کو کام میں لاؤ، یا تم یہی کہیں اور صرف کر دو۔ دل جیسی چیز انسان دوسرے کو دے بیٹھتا ہے، جوانی جیسی چیز انسان کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے، مال جیسی چیز جس کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے وہ بھی پتہ نہیں کہاں اس کو گنوا دیتا ہے۔ زندگی تو سب سے انمول چیز ہے، ساری دنیا مل کر کے مال تو دے سکتی ہے، زندگی نہیں دے سکتی، زندگی کے ایک لمحہ نہیں بڑھا سکتی، وہ بھی اللہ جل شانہ نے دے رکھی ہے، اور وہ سب اس نے دیا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے ہی لیے ہو، یہ ساری چیزیں میں نے دی ہیں تو میرے لیے ہو جائے۔ وہ وفا موختی ازما بکارے دیگراں کر دی، ربودی گوہرے ازما نثارے دیگراں کر دی۔ دل تو دیا ہے اور ہم دلدار بھی ہیں، لیکن دل ہمارا کہاں لگا ہوا ہے؟ جہاں سے اس نے منع کیا کہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہاں دل لگانے سے جو لگایا وہ گیا۔ اس لیے سلف کہتے تھے، حضرت علی جیسا انسان کیا کہتا تھا، بڑی کرسی پر تھے، وہ بڑی طاقت والے تھے، اور جو کہتے تھے وہ دنیا اس کو انتظار میں رہتی تھی۔ غری غیری، چونکہ ان کے زمانے میں مسئلے کئی طرح کے ہو گئے تھے، ان کے زمانے میں حضرت عمر والا زمانہ نہیں تھا، حضرت ابو بکر والا زمانہ نہیں تھا، حضرت عثمان غنی وہ تو ایسے ہی غنی تھے، ان کا والا زمانہ نہیں تھا، وہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ غنی یعنی بے نیازی کی ایک شان اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا کر دی تھی۔ ادھر سے 100 اونٹ آ رہے اور ادھر سے 1000 جا رہے، سمجھا کہ نہیں؟ سالن نزار و بہا وقام الماؤ، کسی نے کسی
اپنے ممدوح کے سلسلے میں کہا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ہمارے شہر میں پانی نہیں بہتا، سونا پانی ہو کر کے بہتا ہے، اور جتنے پانی ہیں سب وہیں جمد القطار ولو رأت ہو کما ترا بہتت کما تتبجس الانواع۔ کہا کہ یہ سب پانی سیال چیزیں گاڑھی ہو کر کے ختم ہو جاتی ہیں اور صرف سونا اس کا بہتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی جہاں جہاں کھڑے ہو گئے وہاں واقعی مسلمانوں کے نہیں انسانوں کے دل در دور ہو، بڑا کمال تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بڑی آزمائشیں تھیں، بڑے معاملات تھے، اور یہ جو عرب و عجم کو فتح کر کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا اسلام کے جرنیلوں نے، اسلام کے سیاستدانوں نے، اسلام کے پاسبانوں نے بڑی پاسبانی کی تھی، ایسے ہی نہیں۔ تو اس وقت دنیا ادھر دیکھو، ایک وزیر کہہ رہا کہ نہیں ایسے کر لیجئے، دوسرا کہہ رہا ایسے کر لیجئے۔ کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا زمانہ تھوڑے نہیں کہ آدھا پیٹ کھا کر کے رہا جائے۔ اور کیسر و کسرا کہاں رہیں؟ کیسر و کسرا کہا کہ کم خواب و حریر اور دیباچ و استبرق پر سوتے ہیں، بڑے مزے کی نیند لیتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے اور اس پر لیٹے ہوئے ہیں، اور جسم میں کیا ہے؟ ساری چٹائیوں کے نشان آ گئے ہیں، سب نشان بنا دیا، دھس دھس گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیسر و کسرا اللہ کے باغی و نافرمان تو ایسے رہیں، اور آپ کیسے رہیں؟ آپ ایسی زندگی گزاریں، سید الاولین والآخرین ہے۔ عمر ابن خطاب کو لوگ ایسے ہی کہتے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو تو موقع نہیں ملا کہ کوئی آ کر کے کہے، ان کا مسئلہ تو عجیب ہی تھا۔ تو لیکن ان کا زمانہ آیا تو اس لیے ان کو ضرورت پڑی، ان کے اقوال اس طرح سے زیادہ مشہور ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ میرے جب غلط رائے دینے والے میرے اگل بغل ہوں گے ہی نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے جواب دینے کی، کوئی بات سمجھانے کی؟ اگل بغل ایسے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اللہ والے پڑے ہوئے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے کہتا ہے نیک صحبتیں اختیار کرو، اچھے وزراء تلاشو، جو آپ کے رازداں ہیں، جو آپ کو مشورے دیتے ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں دعا کرنے والے ہوں، پھر صبح آ کر کے مشورہ دینے والے ہوں، کہیں آپ کو ڈگنے نہ دیں، کہیں آپ کو بہکنے نہ دیں۔ ہم تو اپنے بارے میں کچھ خیال ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ فلاں صحابی بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گڑبڑ تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو اب اس کو بنا دو، اب ان پر بھی لکھ دیا کتاب الٹا سیدھا، ایمان برباد کر لیا۔ ارے بھائی آج کل جتنے سیاستدان ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گے، صحابی رسول کے ایک کی سیاست کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے۔ لیکن سیاست کا مفہوم کو تھوڑا ذہن سے نکالنا، سیاست کا مطلب یہ کہ امت کو، گھر کو، خاندان کو، جمعیت اور جماعت کو، ملت کو، محلے والوں کو اس طریقے سے لے کر کے چلا جائے، آگے بڑھا جائے کہ سب کا کلیان ہو جائے۔ یہ سیاست، وہ سیاست نہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس لیے گڑبڑ ہو جاتا ہے ہمارے، پھر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ سیاست ہے، پھر اقبال آ کر کے آپ کو بہکا دیتے ہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تقاضا ہو۔ عجیب عجیب لوگ ہیں یہ، ہیں؟ سارے انبیاء میں سے کئی ملے تھے جو بادشاہ تھے؟ کتنے تھے جو بادشاہ تھے؟ کہ بادشاہ ہو کر کے مرے؟ ایک نبی تو ایسے بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 10 سے شروع کیا تھا آپ نے، اور کہا کہ 10 ہی ہوں گے اور سینکڑوں سال تبلیغ کیا ہوگا، اور کسی کے ساتھ 2-4 آئیں گے، کسی کے ساتھ صرف 2 ہی ہوں گے، کسی کے ساتھ 1۔ کتنے دن تک محنت کی تھی؟ 1 کروڑ تقریریں، 1 لاکھ کتابیں، اور دنیا کے سارے دفتر کھول دیے جائیں نصیحت کے تو انبیاء کرام کے ایک جملے کے مقابلے میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو دل کی صفائی دی تھی، زبان و بیان کی جو خوبی دی تھی، اللہ کے بندوں کی ہمدردی میں جس طرح سے ڈوب کر کے مر کے کہتے تھے، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی طرف آؤ، یہ ہر نبی کا تھا۔ صرف ہمارے نبی آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے کہ میں اپنا گلا خود ہی گھونٹ لوں، یہ لوگ بات کیوں نہیں سن رہے ہیں، اس طرح سے جہنم میں کیوں چلے جا رہے ہیں، 2 دن کی زندگی پتہ نہیں کہاں کس خرافات میں گزار رہے ہیں۔ صرف ہمارے نبی کا مسئلہ نہیں تھا، آپ تو سب سے افضل تھے، سب سے نیک تھے، رحمت للعالمین تھے، لیکن ہر نبی اپنی امت کے لیے اتنا ہی ہمدرد تھا جتنا دنیا میں سب ماں باپ مل کر کے نہیں ہو سکتے۔ یہ انبیاء کرام کا تھا۔ اور آج داعی اور مبلغ اور خطیب اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ جو پیدا ہو رہے ہیں، ان سب سے پیدل ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے،
کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. کہاں سے ہوگا؟ نہ وہ دل پیدا کیا، نہ وہ دماغ لائے، نہ ہی اس طریقے کا ماحول بنایا. خود پہلے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو تو دوسروں کو جڑواؤ، تب کچھ نہ کچھ کام بنے گا. تو کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غری غیری، کہا کہ دنیا والوں، مجھے مشورہ دینے والوں، کسی اور کو جا کر کے دھوکہ دینا، کہیں اور چلے جاؤ، اس شہر میں تمہاری گنجائش نہیں ہے. تم مجھ کو جو دنیا دکھا رہے ہو، مجھے بتا رہے ہو، تو وہ چیز بہت مشکل ہے. کہا زمانہ بدل گیا ہے. پہلے کے فوجی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے اپنا دے کے بھی روتے تھے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اپنی گردن کٹانے کے لیے، اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے آپ ان کو نہیں لے جا رہے، کیونکہ آپ کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. بہت کچھ جمع کیا، بہت کچھ چندہ کیا، بار بار اعلان کیا. جانتے ہیں کتنا ہوتا تھا؟ ایک کھجور میں 2 آدمی دن بھر میں بانٹ کے کھاتے تھے. یہ تو تھا بڑی مشکل سے، اور لمبا سب سے سفر تھا. یہ جو اس وقت اسرائیل جہاں ہے، تبوک دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. یہ علاقہ تھا، گرمی سخت تھی، پتہ نہیں کس طرح کے مسائل تھے. ان حالات میں بھی لوگوں کا جوش دیکھیے کیا تھا. اور ادھر پھل پکے ہوئے ہیں، سال بھر سے جو قحط چلی آ رہی ہے، اب پھل کچھ ملنے کو ہے. اور وہاں ان کی حالت یہ ہے کہ ادھر سے کچھ لوگ روتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کچھ ادھر سے سفارش لے کر کے چلے آ رہے ہیں، اور اس پر بھی کہا کہ نہیں جا سکتے. قرآن کریم نے کہا بھائی پڑھیے اس کو، رمضان بھی آ رہا ہے تب بھی نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے ایمان درست ہوگا. کہا کہ آپ کے پاس سواری نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی یہ لوگ رو رہے ہیں، آپ مجبوری بیان کریں کہ سواری ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو لے جائیں، خرچہ ہے نہیں کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھلائیں. سمجھا کہ نہیں؟ اور بھی تو وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اب جب کہنے سننے پیروی سے کچھ کام نہیں بنا تو ان کے آنکھوں سے تفیض، باڑھ آ گئی ہے. فیضان اسی لیے کرتے ہیں عربی میں باڑھ کو. کہا کہ آنکھوں میں باڑھ آ گئی ہے، اب یہ داڑھیاں بھینگ گئی، اب یہ بھی بھینگ رہا. کیا ہوتا تھا؟ ایسے ہی لوگ تھے کیا؟ کہا کہ یہ اس وقت کی کیفیت تھی. 2 جوان آئے اور دونوں نے کہا کہ 14 سال سے نیچے کو چھانٹ دے رہے ہیں، لے ہی نہیں رہے. ایک موقع سے دوسرے لے ہی نہیں رہے ہیں. تو کہا کہ ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے کہا کہ اس سے میں طاقت میں بڑا ہوں اور اس سے میں قد میں بھی چھوٹا نہیں ہوں. تو ایسے اپنے انگلیوں کے بڑھ ایڑیوں کو اٹھا کر کے جا کر کے کہا کہ دیکھ لیجئے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں. اور اس کے بعد کہا پھر بھی میں جانتا ہوں تم چھوٹے ہو ان سے، اور یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تب کشتی کرا دیجئے، ان جانا ہے. اب یہ بتائیے، ایک طرف یہ ہو اور دوسری طرف ان کا زمانہ آیا کہ مال منال دولت عرب عجم سب ملے ہیں. تو اس وقت لوگ مشورہ دیں گے کہ نہیں دیں گے کہ کچھ ٹھاٹ باٹ سے رہیے، تھوڑا سا کچھ فوجیوں پر خرچ کیجئے. اب وہ واعظ و خطیب اب وہ نہیں رہے جو لوگوں کے دلوں کو موہتے ہیں. اب تو پیسے کی بنیاد پر یہ چلیں گے، تو کچھ نہ کچھ اچھے خطیب لانے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا. حالانکہ اچھے اب خراب خطیب نہیں ہوتے. جہاں قرآن اور حدیث سنایا گیا، سمجھا کہ نہیں سمجھا، وہی سب سے بڑا خطبہ ہے. اور موت روز جا رہی ہے، سڑکوں سے آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ کفا بک الموت واعظا، دنیا میں اس سے زیادہ دل دہلا دینے والا، دلوں کو پگھلا دینے والا، اس سے زیادہ نصیحت کون ہے؟ جو موت تمہارے سامنے سے جا رہی ہے، قبر سے گزر رہے ہو، قبرستان سے جا رہے ہو، اس کے سامنے بھی تمہاری کچھ بھی نہیں ہوتی. ایک ذرہ کے لیے نہیں سوچتا کل یہی آئیں گے، اور گزر جا رہے ہیں. آج ہم جیسے بیٹے جو ہیں اسی قبرستان سے گزر جا رہے ہیں، اور یاد نہیں کہ ابا کو یہیں کل دفن کر کے گیا تھا. سارا فراڈ لگتا ہے، کاروبارے یہ دنیا لگتا ہے، یہ دنیا داری ہے. اس دن تو چچا منا رہے ہیں، پھوپھیاں رو رہی ہیں، اور یہ لاڈلے ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سب سے بڑا مولانا کی تلاش ہے کہ جنازہ پڑھا دیتے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور ابا کو، کبھی دادا کو، چچا کو، بھائیوں کو، اماں جان کو کوئی کسی طرح کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مختلف طریقے سے لوگ سکھاتے. تو وہ کہتے تھے یا دنیا، اے دنیا جو میرے حصے کی ہے وہ بھی میرے پاس مت بھٹکنا. غری، کہا کہ دھوکہ دینا ہے تو دو، تمہارا کام یہی ہے، تم بچے گا نہیں تم سے کوئی. لیکن جہاں تک میرا مسئلہ ہے، غیری تو غیروں کے پاس جاؤ،
بہت دنیا دار پڑے ہیں، بہت ساہوکار پڑے ہیں، بہت مالدار بننا چاہتے ہیں، بہت عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہاں چلی جاؤ۔ یہاں تو یہ سب بھٹکنے کو نہیں ہے۔ بڑے بڑے قصے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، ان کے زمانے کے، بڑی آزمائشیں تھیں، فتنے ان کے زمانے میں اتنے آ گئے تھے، لوگوں نے بو رکھے تھے کہ اب کیا کہیں گے آپ۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت، اب یہاں دیکھیے تو عجیب مسئلہ ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ جو دین مکمل کیا ہے، اسی دین اسلام سے میں راضی ہوں، اسی سے راضی رہوں گا، اور اسی پر سب اب اگلا انعام میرا نچھاور ہوگا۔ تو اب تم اس پر نچھاور ہو جاؤ، اب تم اس پر قربان ہو جاؤ، اللہ کے لیے سب کچھ اسی کو دے دو، ورنہ میں نے سب کچھ دیا ہے، زندگی دی، جان دی، دل دیے، دماغ دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، جوانی دی، اور زندگی عطا کی، اور دوسروں پر نچھاور کر رہے ہو تم۔ سب کے لیے وقت ہے، میرے لیے وقت نہیں ہے۔ سب سے دلداری ہے، سب کی دلجوئی ہے، نہیں ہے تو کون ہے؟ جس نے تم کو یہ دل عطا کیا ہے۔ وفاداریاں، تم کہتے بڑا وفادار ہو، مال کے وفادار ہو، دنیا کے وفادار ہو، لیکن اللہ جل شانہ نے یہ دل عطا فرمایا، تو یہ وفاداری، وفا آموختی ازما، مجھ سے وفاداری سیکھی، نثارِ دیگراں کر دی، اور غیروں پر یہ نچھاور ہو رہا ہے، میں گھنٹوں میں یاد نہیں آ رہا ہوں، دن گزر جا رہے ہیں، میں یاد نہیں آ رہا ہوں۔ تو تمہارے دل اتنے پتھر ہوئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، دیکھو اعضاء و جوارح لگیں کہ واقعی تم اللہ جل شانہ کے کھڑے ہو، اور دل کیسے تمہارا دہل رہا ہو، اتنا ہو کہ اللہ کے علاوہ کہیں ٹس سے مس ہونے والا نہ ہو، اور اس کے بعد یہ دل الا بحضور، ورنہ تمہاری نماز تمہارے حصے کی ایک آنا بھی نہیں ہے، لا، سرے سے ہے ہی نہیں یہ نماز، الا بحضور القلب، جسم کے ساتھ، قراتوں کے ساتھ، وظائف کے ساتھ جو اعضاء کر رہے ہیں کام، اس میں یہ دل کا حاضر ہونا ہر جگہ بہت ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ کے پاس ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، یہ نہیں کہ ادھر بڑھ جائے، ادھر بڑھ جائے، ادھر چلا جائے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کبھی پاؤں ملاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف حاضری ہے، اللہ کے اشارے پر اپنے آپ کو نچانا ہے، وہ سب جگہ یہی رضامندی شامل ہونا چاہیے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، میں تم سے راضی رہوں گا، کس اسلام سے؟ دین مانتے ہو، اگر دیندار ہو تب۔ کمیونسٹوں کا زمانہ آیا، ختم ہو گیا، کتنے الہاد کے زمانے آئیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تم دین پر رہو گے تو دین یہ ہے کہ وہی الدین، خالص دین جو اللہ جل شانہ کا ہے، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اب اس دین کے سلسلے میں جس طریقے سے یہ فرض ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، حقیقی مسلمان ہوں، اول مسلمان ہوں، آخر مسلمان ہوں، تو اسی کی طرح سے اللہ کی شریعت اور دین بھی، اللہ کا فرمان بھی، اور اس کے رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی اول ہے، آخر ہے، سب کچھ ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ معاملات میں نہیں ہے اور کچھ معاملات میں کہیں ہے، منمانی ہے، اور دین کو مکمل سمجھا کہ اسلام دین مکمل ہے، تو مکمل ہے تو صرف دین بحیثیت دین اسلام کے نام لینے کے نام سے مکمل ہے، کہ اپنے ایک ایک معاملات میں مکمل ہے، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے مسئلے میں وہ مکمل ہے، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، دیکھو یہ مکمل جو تم کو کہہ رہا ہوں، اسے پہلے ایک موقع سے فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میری امت کے لوگوں میں تم کو بہت واضح شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پگڈنڈی یہاں نہیں، سب اس شاہراہ پر جانا ہے، جی ٹی روڈ بالکل صاف، کلین اینڈ چٹ، لیلھا کنہارھا، یہاں رات نہیں ہوتی کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے، رات نہیں ہوتی کہ کسی طرح بھٹک جائیں گے، ادھر جانا تھا ادھر مڑ دیا، نہیں، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی مانند بالکل اجلا، سفید اور روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہا کہ اب ہلاکت صرف اسی کے، کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا، کوئی برباد نہیں ہوگا، کوئی جہنم کے گڈھے میں نہیں گرے گا، اس دنیا میں بھی نہیں برباد ہوگا، آخرت تو خیر اس کی ہے ہی، اسی کے لیے وہ جیتا ہی ہے۔ تو جس کو ہلاک ہونا ہوگا وہی اس راستے کو چھوڑ کر کے کسی پگڈنڈی میں لگے گا۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا ہے یہ
کیا ہے، کیا ویسے ہی جی ٹی روڈ تلاشتے رہیں گے ہمیشہ؟ مکہ مدینہ میں تو اب سڑکیں بنی ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بہت مطلب کہ شعاب مکہ اہل مکہ ادرا بشعابہا، مکے میں کہیں بھی جائیں گے اب تو بہت عجیب طرح کا ہوتا جا رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ضرور بھٹک جائیں گے۔ اہل مکہ تھے، اتنے پہاڑ وہاں، کہا کہ وہاں کی گھاٹیوں سے کوئی صرف مکہ کے ماہرین ہی بچ سکتے تھے، مکہ کے ماہرین، ورنہ کوئی نہ کوئی بھٹک جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اہل مکہ جو ہیں اس کی گھاٹیوں کو، اس کے سڑکوں کو، اس کی گلیوں کو بھٹکنے سے صرف مکہ والے ہی بچ سکیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ تو ماشاءاللہ فراٹے سے جائیے اور ادھر سے آئیے، ادھر سے جائیے، ماشاءاللہ کیا اس کو بنا دیا ہے، وہ تو ایک دوسری دنیا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس کو ہلاک ہونا ہوگا وہی ادھر ادھر ہوگا، ورنہ یہ بالکل روشن ہے، واضح۔ اور یہ روشنی کہاں سے ہے؟ ترکت فیکم امرین، دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی بھی بھٹکو گے نہیں، ہرگز نہیں بھٹکو گے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز ہرگز نہیں بھٹکو گے۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک کہ ان کو تھامے رہو گے۔ بعض حدیث کی روایتوں میں ہے ما ان اعتصمتم بہا، جب تک مضبوطی سے ان کو تھامے رہو۔ اور اسی کو دوسری جگہ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں علیکم بسنتی، میری سنت تمہارے اوپر فرض ہے، لازم ہو گیا ہے کہ میری ایک ایک چیز کو تم بہت مضبوطی سے تھام لو، اپنے اوپر اوڑھ لو، اپنے اوپر لازم اور واجب کر لو۔ اور آگے چل کے فرمایا کہ خلفائے راشدین کی بھی سنت کی بھی، یہ بھی بڑی جاننے کی چیز ہے۔ آج کل ہر آدمی کو دیکھیے وہ جدھر اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا رہا ہے، کہتا ہے کہ بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے بعد کے جانتے نہیں۔ صحابہ کو بالکل چھوڑ دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، 4 خلیفہ خاص طور پر جو آئے ہیں ان کی سنت بھی۔ اور 4 کے ماننے کے بعد ان 4 کے زمانے میں ایسے ایسے واقعات پیش ہوئے ہیں، اور امت نے اس طریقے سے، ان 4 نے ایسے طریقے اپنا ایجاد نہیں کیے، ایسے طریقے اللہ کے نبی پر چل کر کے دکھایا، اللہ کے طریقے کو، اللہ کے رسول کے طریقے کو ایسے چل کر کے دکھایا کہ گویا کہ اب سارے صحابہ ٹرینڈ ہو گئے اور ساری دنیا کو ٹرینڈ کر دیا۔ یہ ہے اصل۔ لوگ یہاں بھی بہت الٹے سیدھے کہتے ہیں خلفائے راشدین کا بھی، ارے تو ٹھیک ہے، خلفائے راشدین میں جو سب سے زبردست تھے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں، امت کے بعض فقہا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ کوئی فقیہ تھا ہی نہیں، ان سے زیادہ کوئی تگڑا نہیں تھا سنت پر، اس سے زیادہ جمنے والا۔ تو حدیث بھی سناتے تھے تو پہلے کانپتے تھے کہ یہ زبان نکلی اور اللہ کے نبی کے الفاظ میں بھی ایک حرف کا فرق پڑ گیا۔ حالانکہ عربی کے ماہر تھے تو اگر پڑ جائے تو اس سے ہم اچھی عربی نہیں بولتے تھے، یعنی وہ کسی کی بات اپنی زبان میں بھی کہیں تو بڑا سنوار کے کہتے تھے، ایک ایک لفظ کے معنی کو جانتے تھے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ اتنے زیادہ سنت کے شائدائی تھے، حدیث کے، اللہ کے نبی کے طریقے کے، کہ کانپنے لگتے تھے بار بار۔ اور اس کے بعد جب کہہ بھی لیتے تھے جو اللہ کے نبی سے ہو بہو سنی ہوئی بات، تو اس کے بعد کیا کہتے؟ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی بات جو میں نے سنائی ہے اسی پر مر مٹتا ہوں، اس سے ادھر ادھر ایک لفظ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی اللہ سے بچنے کے لیے اللہ کے عذاب سے کیا کہتے تھے؟ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی بات سنائی ہے لیکن لگ بھگ یہی بات، تاکہ اس میں فرق پڑا ہو تو بھرپایا ہو جائے، کہیں سے پکڑ نہ ہو جائے۔ ایسے ایسے انسان تھے۔ اب وہ دیکھیے نا، بہت دن تک کہتے تھے کہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ قرآن کی آیت ہے ہی نہیں، آپ اس سنت کو مان لیں گے؟ عجیب عجیب لوگوں نے اپنی بے روی کے لحاظ سے، اللہ ہر انسان انسان ہے مانا۔ بعد میں انہوں نے کہتے تھے کہ یہ چند 2 یا 3 بھی ہو جائیں تب بھی، جیسے عورتوں کے صف میں کبھی ان کو نماز پڑھانے کی ضرورت پڑے تو کہاں ہوتی ہے؟ وہ صف ہی میں اندر ہوتی ہے نا، الگ آگے نہیں بڑھتی۔ تو ویسے ہی یہ بھی کہتے تھے کہ نہیں ہم لوگ اسی میں پڑھیں گے، ہمارا امام بھی 2-3 آدمی ہو، 3 آدمی ہوں تو وہ امام وہیں رہے گا۔ یہ بھی کہتے تھے کہ رکوع میں جاتے تو اس پر کیا رکھتے ہو، ہے نا کہ مضبوطی سے تھامو اپنے گھٹنوں کو، تو کہا کہ نہیں یہ نہیں، وہ دونوں کو ایسے دونوں ہاتھوں کو ملا کے دونوں گھٹنوں میں دبا لیتے، تطبیق کرتے تھے۔ سنت کے خلاف چیز تھی۔ دھیرے 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 ان کے سامنے بولتا کون؟ دھیرے دھیرے ان کو سمجھے واقعی یہ سنت ہے، یہ تو دونوں آیتیں اللہ کے نبی کو دعا نہیں سکھائی گئی، دعا کے ساتھ کیا تھی؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟
تو سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ اللہ کے رسول کی سنت کی طرف لوٹ کر کے آنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ امت کو یہ چیز جاننی چاہیے۔ کہیں سے بھی ذرہ برابر انسان بھٹکتا ہے، انسان کا علم میں ہے، انسان کا دماغ ماننے کے لیے کہیں تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یسلموا تسلیما، دماغ ایسا پیدا کرو، مسلمان ایسا بنو کہ مانو ہی نہیں، دنیا کی سب سے زیادہ ماننے والی قوم، ماننے والے فرد، ماننے والے مسلمان میں ایسا دماغ رہے گا تو کہیں بھی بھٹکا ہوا انسان رہے گا تو واپس آ جائے گا۔ یہ بنانا ہے ہم کو۔ تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا یہ فرمایا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دین مکمل ہے۔ اسی لیے امت پر فرض ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمل کیا جائے، قرآن کی آیتوں کو پڑھا جائے۔ آپ کا وکیل اگر کسی وجہ سے بابری مسجد کا کیس اس معنی میں ہار گیا کہ سینئر ترین وکیل نہیں بنا تو بہت کچھ نہیں بگڑے گا، ظالموں کو اس کی سزا ملے گی۔ اور آپ کا وکیل تگڑا بھی ہو، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت، تو 1,00,000 آپ دلیل دیں، سمجھیں کہ نہیں سمجھا؟ وہ بات اس چکر میں مت پڑیے، رہیے اچھا وکیل۔ لیکن دین اور ایمان کا، قرآن کا اگر کوئی ایک جز بھی آپ کی نظروں سے غافل رہا، اللہ کا قانون ہے یہ، اکمل تو دین کو مکمل کر دیا، قرآن کریم دین مکمل ہوا، ہر چیز، نمازیں پوری ہو گئی، روزے پورے ہو گئے، زکوٰۃ پوری ہو گئی، کھیتی باڑی کے جتنے مسائل تھے، سود اور بینکنگ جو نظام تھا وہاں پر، وہ سب کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں، سب سے بڑی آیت ہی معاملاتی کی ہے قرآن کریم میں، بتائی نہیں ہے کہ نماز والی آیت سب سے لمبی نہیں ہے، زکوٰۃ والی آیت سب سے لمبی نہیں ہے، یہ جو لین دین کرتے ہیں ہم لوگ، اس لین دین آیت قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ کیا کریں گے مسلمان؟ اس کو جانتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ نہیں ہمارا بیٹا اکنامکس کا دنیا کا سب سے بڑا ماہر ہوگا، اور اس وقت کیا کرے گا؟ دنیا کو، اس وقت مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ ہونا چاہیے بھائی، دنیا العالم و خبیر بے زمانہ ہی، مسلمان ایسے تھوڑا نہ جیتا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے وہ یہ نہیں کہ اس کو جانتا ہے، اس کے آگے آگے چلتا ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زمانے میں صرف کہتے ہیں کہ وہ چلتے تھے، دنیا سوچتی تھی تب تک وہ پہنچ جاتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہندوستان میں جو آیا تھا محمد بن قاسم، ارے 18 سال کا لڑکا حجاج ابن یوسف، 18 سال کا لڑکا آیا، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ 18 سال کے لڑکے کو حضرت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو سب سے سخت ترین وقت کا جنرل بنا دیا تھا۔ ابو بکر پاؤں دان جو ہوتا ہے نا، جس طرح گھوڑا پر چڑھنے والا، اونٹوں پر چڑھنے والا پاؤں جس طرح رکھتا ہے رکاب، اس کو پکڑ کے چل رہے تھے، 7 کلومیٹر تک گئے تھے۔ کچھ پتہ ہے؟ صرف یہی سے کہ کیا بنا دیا، کہاں سے آ گیا، کیسا آ گیا، صرف اعتراض کرنے کے لیے۔ اس لیے ہماری سوسائٹیاں ناکام ہیں، جمعیتیں بنتی ہیں، انجمن بنتی ہے، مجالس بنتی ہیں، سب بنتے ہیں اور ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتے ہیں، بلکہ بیٹھتے بھی نہیں، نشستند گفتند برخاستند، بیٹھے تو تھے، باتیں بڑی اچھی اچھی آئیں اور اچھے سے برخاست، یا اچھے سے بھی برخاست نہیں ہوتی، 3 ٹکڑے وہیں سے ہو کر کے اٹھتے ہیں، یا 30 باتیں کر کے تبصرے اسی دن پہلے دن سب اتاز کر دیتے۔ جینے کے لچھن ہم نے بہت کم پال رکھے ہیں، بہت ضرورت ہے، تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، اور نہ سننے سنانے کی ضرورت ہے، عمل کے میدان میں کم سے کم 1 قدم بڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو ہر معاملے میں، گھر کے معاملات ہوں یا باہر کے معاملات ہوں، دل کو سمجھائیے، ماننے والی قوم بنیے، تب یہ سب چیزیں بنیں گی، ورنہ بڑا مشکل کام ہے، نازک گھڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ نازک گھڑی ہوتی ہے تو سب متفق ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ ہوتی ہے، ساری لڑائی، کہتے ہیں کہ یہ شادی کی خوشی سب بیکار ہے، فلاں آدمی روٹھے ہوئے، چچا 1000 جتن سے مناتے کہ نہیں مناتے، لیکن مسجدوں میں کبھی نہیں منانے جاتے، حالانکہ وہاں ہو سکتا ہے 2 منٹ کے لیے آپ معذور ہو جاتے دنیا کی نظر میں، لیکن مدرسہ برباد ہو گیا، مسجد برباد ہو گئی، انجمنیں ٹوٹ گئیں، سوسائٹیاں ختم ہو گئیں، مسلمانوں کی اجتماعیت پارا پارا ہو گیا، آپ کی اینٹھن نہیں جا رہی ہے، آپ کی عزت میں بٹے لگتے ہیں، کہاں کہاں، یہاں قربانی دو، یہ خالص اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے بندوں کے لیے ہے، اس پر محلہ چلے گا، اس پر سارے مسلمان اکٹھا ہوں گے، ملت اور ملک کی لڑائیاں لڑیں گے، ملک و ملت کے لیے اچھائیاں پیدا کریں گے، لیکن دیکھو تو سلجھاؤ تو سلجھتے ہوئے اور الجھ جاتا ہے اور الجھ جاتا ہے، مسئلہ کہاں چلا جاتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اللہ جل شانہ کا دین مکمل ہے،
اور اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ یہ کامل دین تمہارے پاس رہے، افراط اور تفریط نہ ہو۔ اکثریت ہم میں سے اس دین کے اندر افراط کی شکار ہے اور تفریط کی شکار ہے۔ ایک تو کم اتنے ہیں کہ فرائض جو ہیں، واجبات جو ہیں، اس کو بھی نہ گھر کے بچے سے لے کر کے نہ عبادات، نہ نماز، نہ روزے، اکثر غائب ہیں اسی میں، فرض میں۔ اور جوش کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ پوری پوری رات جاگتے ہیں۔ میں شعبان کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، شعبان کے تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین یہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں ایک لفظ کی بھی زیادتی اللہ تعالیٰ کو کسی طریقے سے قبول نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھے ہیں۔ شب برات آتا ہے تو لگتا ہے کہ واقعی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا معاملہ ہے، ایک لفظ بھی اللہ تعالیٰ کل بدعت، ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں نا، کل بدعت ضلالہ، اس دین میں کہیں بھی اچھا سمجھ کر کے تم آگے بڑھاؤ گے کوئی چیز، ایک لفظ بھی، یہی گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور یہ جہنم میں لے جا کر کے تم کو چھوڑے گی۔ جو کچھ اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ کرو۔ اور بتائیے سال بھر میں کتنی مرتبہ قبرستان میں اپنے ابا کے پاس گئے ہیں، اپنے چچا کے پاس گئے ہیں؟ ایک چیز ہم لوگوں نے ایجاد کر لیا۔ یہی عبداللہ ابن مسعود نے ایک دن دیکھا، آئے فجر سے پہلے، گورنر بھی تو تھے نا اور فقیہ اور سب سے بڑے مفتی بھی تھے، وہ جلدی سے میں کہتا ہوں اسے، آئے مسجد میں فجر سے پہلے، ایک آدمی آئے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ جمانوں میں بڑا جوش آیا ہوا ہے اور بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوفہ کی مسجد کیا زوردار مسجد تھی، اس میں لوگ حلقے بنا کے فجر سے پہلے نرم بسترے چھوڑ کر کے آ کر کے کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ ایک امیر صاحب ہیں اس میں بیٹھے ہیں، ہر حلقے میں وہ سکھا رہے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں خوب، اللہ کی طرف دل لگا ہوا ہے۔ وہ بھاگے بھاگے گئے، اس وقت نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، ابھی ذہن میں آیا، بھاگے ابو عبد الرحمن کے ہاں، یہ بھی ایک پڑھنے پڑھانے کا طریقہ ہے۔ وہاں گئے، دروازے پر کھٹکھٹانا چاہا تو ادب سے رک گئے، کہا کہ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے؟ انتظار کیا، جیسے نکلے تھے ابو عبد الرحمن، جیسے کہ کسی نے دوڑایا ہو، کوئی جان کے پیچھے پڑا ہو، گھبرائے ہوئے، کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن رأیت فی المسجد امرا انکرتہ، مسجد میں ابھی گیا تھا میں فجر سے پہلے، وہاں جا کر کے ایک چیز دیکھی، بڑی عجیب سی لگی لیکن تھی بھلی چیز۔ دیکھیے اتنا بڑا عالم بھی بھٹک جاتا ہے، کہتا ہے کہ چیز تو نئی تھی لیکن ہم کو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ لوگ ایسے ایسے حلقے بنا بنا کر کے کنکریوں پر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے تھے۔ تو کہا کہ ماذا قلت لہم، ان کا پارا گرم ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کا، اس سے بڑا اس وقت عالم کوئی نہیں تھا، ان سے تھے ابو بکر عمر، ان سے پہلے لوگ تھے، لیکن اس وقت جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت کوئی ان سے بڑا عالم نہیں تھا اطلاق صحابہ کرام میں۔ تو کہا کہ ماذا قلت لہم، کیا کہا تم نے؟ تو کہا کہ میں ما قلت انتظار امرک و انتظار رائک، میری امت کے جوان، میرے امت کے علماء، میرے امت کے لوگ، اللہ کے نبی کی امت کی میری مراد، اگر صرف اس پر عمل کر لیں تو آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں تب تک 100 فتوے آ جاتے ہیں۔ کہا کہ سنیے ذرا، کتنے بڑے عالم تھے، کتنا سمجھدار تھے، کہتے ہیں انتظار رأی کا، اس میں فتویٰ دینے کا اختیار صرف آپ کو ہے، میرے جیسے عالم کو نہیں ہے۔ میں اس انتظار میں ایک لفظ نہیں بولا۔ وہ انتظار امر کا، گورنری آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نافذ کریں گے، یہاں ہر آدمی نافذ کر رہا ہے، جس کو دیکھو۔ یہ دیکھیے، یہ علم کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کی طرف جایا جائے، سمجھایا جائے، اور وہاں سے لگے دوڑنے، گھر سے گورنر صاحب تھے، یہ نہیں کہ گالی لگے ہوئے باڈی گارڈ لگے ہوئے ہیں، لگے دوڑنے۔ مسجد میں آئے، ایک امیر صاحب دیکھا بڑا حلقہ ہے، بڑے مولانا صاحب لگ رہے ہیں، کہا کہ یہ کیا کیا، اللہ کے نبی کی برتنیں نہیں ٹوٹی ابھی، اور یہ تم لوگوں کو، یا امت محمد، کتنا جلدی تم نے دین کو بدل دیا، کتنا جلدی تم اس دین سے پلٹ گئے، کیا ہو گیا تم کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن ما اردنا الا خیر، ہمارے جذبات کو دیکھیے، اپنے نرم گرم بستروں کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے مسجد میں صرف سبحان اللہ، اس سے بڑا کلمہ کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اس سے زیادہ کیا اچھی چیز۔ کہا کہ آخری جملہ یہی کہہ دیتا ہوں آپ سے، بہت کچھ ہے اس میں، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کہا کہ بہت سے لوگ انتہائی اخلاص اور دل کی صفائی سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت سے خیر کے کام کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لن یصیبہ، ہرگز ہرگز اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ بدعت کی وجہ سے ڈالے جائیں گے کہیں اور، کل بدعت ضلالہ۔ تو عبادات کیجئے، تھوڑا موڑا یہ ثابت ہے کہ اس دن دعا کر سکتے ہیں، وہ بھی اجتماعیت
کر کے نہیں، یہ نہیں، اور قبرستان میں جانا، چراغاں کرنا اس دن کے لیے، اور قرآن کی آیت بھی فٹ کر دیتے ہیں جو رمضان کے بارے میں ہے۔ یہ لگ بھگ امت کے بڑے علماء کا اتفاق ہے۔ اس دن یہ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے تیاریاں کریں۔ شعبان میں بڑی فضیلتیں ہیں بہت سی، اللہ جل شانہ اس کی توفیق ارزانی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔